मैं पाकिस्तान हूँ और मुझे मार्द वजूद में आए 74 साल पूरे हो चुके हैं। आज मेरी 74वीं सालगिरह मनाई जा रही है। जश्न आज़ादी जो मुल्क भर में जिस तरह तकरीबात जारी हैं, शोर गुल जारी है, क्या मुझे आज 74 साल हो गए आज़ाद हुए और मेरे पैदाइश को 74 साल हो गए। क्या मेरी आज़ादी को इस तरह मनाना चाहिए जिस तरह मनाया जा रहा है। मेरे साथ इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कुछ ऐसे दोस्त से बात करूं जो मुझे तसल्ली बख्श जवाब दे। तो लिबर्टी में मौजूद था, वहाँ HR कादरी साहब का एक फ़ोन आया। तो जनाब आप यहाँ पहुँचे इस बहाने से, क्योंकि 4-5 साल हो गए थे ज़ुबैर साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। मैं चलो इस बहाने से दीदार भी हो जाएगा और आज अपने दिल की बात भी कर लूँगा। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अंसारी मुत्तहिदा मूवमेंट पाकिस्तान के मरकज़ी चेयरमैन और मुस्लिम लीग नून ट्रेडर विंग पंजाब के जनरल सेक्रेटरी ज़ुबैर अहमद अंसारी साहब। जनाब अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ, क्योंकि मेरा आज जो नाम है प्रोग्राम का वो है मैं हूँ पाकिस्तान। जो आज हम 74वीं सालगिरह का केक काट रहे हैं उसके हवाले से आपने बताना है क्या जो जश्न आज़ादी हम मना रहे हैं उस 74 साल के जो टारगेट थे मेरे वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा दिल को चुभा देने वाला टॉपिक आपने दिया। अगर मैं कहूँ कि मैं हूँ पाकिस्तान तो मैं रो रहा हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। मेरी बेटी ज़ैनब की इज़्ज़त लूट ली गई, उसका चेहरा मसख करके खेतों में फेंक दिया गया। हर रोज़ ऐसे मामलात हो रहे हैं। मेरी ज़मीन से उगने वाली फसलों को लूट के ले जाते हैं, चीनी बनाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, अरबों खरबों कमाते हैं। मैं फिर भी इन पे एहसान किए जा रहा हूँ, इनको मैं रिज़्क भी दे रहा हूँ, खाने को भी दे रहा हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था, कुर्बानियाँ देके हमारे फोरफादर्स ने, मेरी फूफियाँ, मेरे चचा, मेरे ताए रास्ते में कत्ल हो गए। अकेले मेरे वालिद मोहतरम पाकिस्तान में पहुँचे। वो सारी कुर्बानियाँ वो रूहें चीख चीख के इनके गिरबान पकड़ रही हैं अरबाब इख्तियार के, जो इसको लूट खसूट रहे हैं। एक कुली से लेके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 72 साल से इसको खा रहा है। अल्लाह की बड़ी बरकत है मेरे पाकिस्तान में जो ख़त्म नहीं हुआ। बेबहा फल इस ज़मीन से उगता है, तरह तरह की मादनियात पाकिस्तान से निकलती हैं। ठंडा, गरम, मोतदिल हर किस्म का मौसम अल्लाह पाक ने दिया है। दुनिया की हर चीज़ मौजूद है, लेकिन मेरे पाकिस्तान में ईमानदारी ख़त्म हो गई है। कभी किसी का 50,000 सड़क पे पड़ा हुआ था, लोग आवाज़ दे के उसको दिया करते थे। आज एक 100 के नोट के लिए 4 लोग पाँव दबा के खड़े होते हैं कि लोग जाएं तो हम उठा लें। कभी माँ बाप की, रिश्तेदारों की, अज़ीज़ व अक़ारिब की बहुत इज़्ज़त हुआ करती थी। आज सरेआम माओं के सरों से दुपट्टे खींचे जा रहे हैं। कभी एक बाज़ार गंदा बाज़ार कहलाया करता था, आज हर सोसाइटी में गंदे लोग आबाद हैं। मेरा पाकिस्तान बहुत तकलीफ़ में है। ज़ुबैर साहब, मुझे जब बनाया गया था तो मेरी सोच थी मैं इत्तेफाक लाऊंगा, प्यार करूंगा, दूसरों के लिए मैं जीऊँगा, दूसरों के लिए मैं आसानियाँ पैदा करूंगा, मैं आज़ाद रहूंगा, मुझे आज़ादी होगी, मेरे बच्चे सेफ़ होंगे, मेरा घर सेफ़ होगा, मेरा मुआशरा सेफ़ होगा। और जब मेरी जश्न आज़ादी की खुशी मनाई जाएगी, मेरी सालगिरह मनाई जाएगी, तो लोग एक दूसरे को प्यार और मोहब्बत का सबक देंगे, एक दूसरे गले मिलेंगे। जिस तरह ईद की खुशियाँ मनाई जाती हैं इस तरह मेरी खुशी मनाई जाएगी। लेकिन आज हम बाजे बजाकर या मोटरसाइकिलें दौड़ाकर या झंडे लगाकर खुशियाँ मना रहे हैं। क्या मैं इसीलिए बनाया गया था? आप इसलिए नहीं बनाए गए थे। आप तो बनाए गए थे अल्लाह के नबी को जहाँ से ठंडी हवा आती थी मशरिक़ से, इसलिए बनाए गए थे। आप बनाए गए थे इस्लाम का किला बनाने के लिए, आपको बनाया गया था। इज़्ज़तें महफूज करने का नाम पाकिस्तान था, गरीब को रोटी देने का नाम पाकिस्तान था, यहाँ कोई भूखा ना सोए उसका नाम पाकिस्तान था, सबकी इज़्ज़त नफ्स महफूज हो, तालीम,
روزگار عام ہو، غربا کے لیے تعلیم مفت ہو، کھانے کے ذخائر ہوں، وسیع قسم کا لوگوں کے پاس روزگار ہو. دنیا یہاں پہ کام کرنے آئے، آپ کو اس لیے بنایا گیا تھا. لیکن آپ کے اندر رہنے والے ناعاقبت اندیش ناسور جو آپ کو کھانے کی کوشش کر رہے ہیں، میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ جلد نیست و نابود ہو جائیں گے. یہ لوگ یہاں سے دفعہ دور ہو جائیں گے، اور ایک بار پھر میری دھرتی پاک سرزمین جو ہے وہ اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ اپنا سونا اگلے گی. یہاں پہ محنتی لوگ آئیں گے، ایمانداری سے کام کریں گے، اللہ کے دین کا تحفظ کریں گے. مساجدیں پھر آباد ہو جائیں گی، شراب خانے بند ہو جائیں گے، بچیاں آزادی کے ساتھ اپنے اسکولوں میں پڑھنے کے لیے جائیں گی، ان پہ اٹھنے والی آنکھیں نکل جائیں گی. پاکستان انشاءاللہ آباد ہوگا، میرا اپنے رب سے پورا توکل ہے. زبیر صاحب، مجھے اس حالت میں لانے کے لیے، اس حالت میں پہنچانے کے لیے، اس جگہ پہ جہاں آج میں کھڑا ہوں، جہاں میری بچی محفوظ نہیں ہے، میری بیٹی محفوظ نہیں ہے، میری ماں محفوظ نہیں ہے، میرا بھائی محفوظ نہیں ہے، میرا محلہ محفوظ نہیں ہے، میرا شہر محفوظ نہیں ہے، اس میں سب سے بڑا کردار سیاستدان کا ہے، بیوروکریٹس کا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا ہے، یا میری عوام کا ہے، میرے بہن بھائیوں کا ہے، میرے معاشرے کا ہے؟ اس میں سب سے بڑا قصور پاکستانی کا ہے. کیوں ایسے نمائندے منتخب کرتے ہو جو تمہیں سڑکوں پہ لے آتے ہیں؟ کیا تم ساری زندگی آوے آوے اور جاوے جاوے کے نعرے لگانے کے لیے بھوکے رہتے ہو؟ ان کے گھروں کا راشن ختم نہیں ہوتا اور تمہارے گھر میں راشن نہیں ہوتا، اور جب وقت آتا ہے تو سب ان کے آگے جان قربان کر دیتے ہو. خدارا اپنی پہچان کرو، پاکستانی بنو، پاکستان کے لیے پاکستانی شہری کا ذمہ دار ہونے کا ثبوت دو. قطعی طور پہ کسی ایسے بندے کو ووٹ نہ دو جو چور ڈاکو لٹیرا ہو. ایماندار لوگ لے کے آؤ. جب ووٹ نہیں دو گے تو کہاں سے آ جائیں گے؟ اپنے مفادات کو پیچھے کرو اور پاکستان کی عزت و بقا کو آگے کرو. اس کو ووٹ دو جس کو تم سمجھتے ہو کہ یہ پاکستانی ہے، مسلمان ہے، عزت دار ہے. زبیر صاحب، آج کا جو میرا پیغام ہے، جس پہ میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں اپنے پورے ملک کو، پاکستان کا جو میرا پیغام تھا وہ آج میں آپ کی زبانی دلوانا چاہ رہا ہوں. جو جشن آزادی ہے، اس پہ ہمیں کیا عہد کرنا چاہیے؟ جشن آزادی پہ عہد کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جا کے منہ دکھانا ہے. ایسے کام کریں جس سے پاکستان کی بقا سلامتی محفوظ ہو. ایمانداری سے کام کریں، محنت سے کام کریں. ایک نیا ٹرینڈ بن گیا، 12 بجے سو کے اٹھ رہے ہو. او بھائی، بہت صبح جلدی ہو جاتی ہے. اللہ نے صبح کو کام کرنے کے لیے اور رات کو سونے کے لیے بنایا. آپ رات 3 بجے تک کام کرتے ہو، صبح 1 بجے اٹھتے ہو، آدھا دن ختم ہو چکا ہوتا ہے. فرشتے رزق لے کے آتے ہیں. ہم بھول چکے ہیں، ہمارے ماں باپ بتایا کرتے تھے کہ صبح ہوتے ہی فرشتے رزق لے کے آتے ہیں، جو لوگ سوئے ہوتے ہیں ان کا رزق واپس ہو جاتا ہے. سارا پاکستان سو رہا ہوتا ہے. خدارا کو شیڈیول ٹھیک کرو. چائنا کو جا کے دیکھو، غیر مسلم ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی کو علم تھا کہ چین جو ہے وہ صحیح میرے کہے ہوئے اصولوں پہ چلے گا. چین شام کو 5 بجے بند ہو جاتا ہے، صبح 8 بجے سارا چین کام کر رہا ہوتا ہے. یہاں 1 بجے تک لوگ، لبرٹی کو جا کے دیکھیں، آپ لبرٹی سے ابھی آئے ہیں، 1 بجے 2 بجے تک دکانیں نہیں کھلتی ہیں. لوگ 11-12 بجے سے پہلے اٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں. تو یہ نحوست چھائی ہوئی ہے اس ملک پہ. صبح اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں، اپنے کاموں پہ جائیں، عشاء پڑھ کے سو جائیں. یہ اللہ کے نبی کا طریقہ کار ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک سے جو ہے وہ اپنا دین کو لانے کی توفیق عطا فرمائے. ایسے لوگ حاکم بنائے، ایسے لوگ لے کے آئے جو اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں عزت اور آبرو کے ساتھ، اور پاکستان کی ترقی میں وہ اپنا پورا کردار ادا کریں. زبیر صاحب، کیونکہ آخر میں متحدہ، جو آپ نے انصاری متحدہ موومنٹ پاکستان بنائی ہے، آج اس وہ آپ کے سرگودا کا ڈیلیگیشن بھی آیا تھا. آپ نے سادگی سے پاکستان کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا ہے، کیونکہ محرم حرام ہے. اس کے احترام میں سادگی سے تقریب کا انعقاد کرنا بھی بہت بڑی بات ہے. متحدہ جو آپ نے بنائی ہے، انصاری متحدہ، اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا آپ سیاست میں آ کے، پہلے بھی آپ سیاسی بھی، ادبی بھی، فلاحی بھی، پہلے بھی کام جاری رکھے ہوئے تھے، خاص طور پہ انصاری متحدہ بنانے کا مقصد کیا تھا، اور آج کا کیا پیغام ہے اس کے حوالے سے؟ اصل میں بات یہ ہے، انصاری متحدہ موومنٹ میں نے نہیں بنائی. میاں رمضان ہیں، میاں ریاض اطار ہیں، حاجی مظفر ہیں، میاں عابد ہیں، یہ ہمارے سینئرز ہیں. ان لوگوں نے تنظیم بنائی، کافی سے کام کر رہے ہیں بڑی محنت اور لگن کے ساتھ. میں ان میں شامل ہوا ہوں. میں نے آ کے اپنے ڈھنگ سے اس کو چلانے کی کوشش کی، اور یہ سب لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں، متفق ہیں.
اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مہربانی کی. ہم ایک ہمارا کاز ہے اور وہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عزت انصار کو دی تھی ہم نے اس کو بحال کرانا ہے. جب ہم یہ کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر حاکم بنیں گے, پھر ہمیں رکاوٹ کوئی نہیں ہے. پھر ہر چیز جو ہے نا وہ جب ہمیں تائید مل جائے گی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی, جب مہربانی ہو جائے گی تو پھر کوئی شکست ہمیں نہیں دے سکتا انشاءاللہ. ناظرین, زبیر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی, کیونکہ آج سیاسی کوئی سوال میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا. میں جس مقصد کے لیے, جس پروگرام کے لیے آیا تھا, ان کی آپ نے گفتگو سنی. کیونکہ میرا پاکستان, میں ہوں پاکستان, اور میں یہ کہتا ہوں پاکستان کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنایا گیا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان قتل کر سکتا ہے, ڈکیتی کر سکتا ہے, چوری کر سکتا ہے, جھوٹ نہیں بول سکتا. تو میرا آج کا یہی پیغام ہے, کاش ہم پاکستانی اور مسلمان ہونے کے ناطے ایک صرف جھوٹ کو چھوڑ دیں تو اس ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. یہ ملک بھی ترقی کرے گا اور جو غریب ہے وہ بھی ترقی کرے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے افضل ایوب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.